شمیم کا دوست قادر اس کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ اسے کوئی اس پائے کا بندہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکے۔ اب تو قادر نے شہر سے باہر بھی لوگوں سے ملنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے، اپنے عزیزوں اور ملنے والوں سے کسی ایسے بندے کے بارے میں معلومات لے رہے تھے کہ جو انہیں اس پریشانی سے نجات دلا سکے۔ اس کی تلاش جتنی تیز ہو رہی تھی، مسئلہ اتنا الجھتا جا رہا تھا۔ اب گھر کے کسی بھی فرد کو ٹچ بھی کر لیا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کسی نے ہاتھ پکڑا ہے۔ پہلے ایسا واقعہ شمیم کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ اسے ایسا لگا کہ کسی آگ جیسے گرم پلاس سے اس کے ہاتھ کو کس دیا گیا ہو۔ اس جگہ جلد جل گئی تھی۔ شام کو شمیم گھر آیا تو اس کی بیوی نے اپنا ہاتھ دکھایا۔ یہ تو کام خراب ہو رہا تھا، کیا کیا جائے؟ یا خدا میری مدد کرو، وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ اس کا دماغ جیسے بند ہو گیا تھا، جام ہو گیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، ایک سیلاب تھا جو نہ جانے کب سے رکا ہوا تھا۔ وہ واش روم میں چلا گیا اور خاموشی سے اس طوفان کو گزرنے دیا۔ رو کر جب ہلکا ہو گیا تو منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گیا۔ یہ بچوں کے سامنے روتا تو ان کو تسلی کون دیتا؟ آج اس نے بڑے ٹوٹے دل سے خدا کو یاد کیا تھا۔ دل بڑا ہلکا ہوا تھا۔ رات بھر جو چلتا رہا وہ چلا۔ صبح کو اس نے اللہ کا نام لیا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ وہ دہاڑی دار مزدور آدمی تھا، دن بھر محنت مزدوری کرتا رہا، کہیں جا بھی نہ سکا۔ شام کو آیا تو بیوی حد درجہ خوف زدہ تھی۔ اس کے پوچھنے پر بولی، آج مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ گھر خالی کر دو۔ تم لوگوں کو سنائی نہیں دیتا؟ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ اور دوپہر کو چھوٹا بیٹا ارشد، اس کو بھی باہر کر دیا تھا۔ وہ تب سے روئے جا رہا ہے، بہت ڈر گیا ہے۔ ہم لوگ سب گھر سے باہر تھے، کچھ دیر پہلے تو ہمت کر کے اندر آئے ہیں۔ اس کی بیوی نے دن بھر کی داستان سنائی۔ شمیم یہ سب سن کر بڑا پریشان ہوا اور جلد آنے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ وہ جا رہا تھا اور کسی معجزے کے انتظار میں روئے جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک جاننے والا مل گیا۔ حمید اس کے ساتھ پہلے کام کرتا تھا، اس کو بھی شمیم کے مسئلے کا پتہ تھا۔ اس نے پوچھا، شمیم بھائی کہاں جا رہے ہو؟ شمیم نے روتے ہوئے آج جو کچھ ہوا تو سب حمید کو بتا دیا۔ حمید نے تسلی دی اور بولا، چلو ایک بابا ملے ہیں، زبردست قسم کے لگتے نہیں ہیں مگر کام میں ان کی گرفت بہت زبردست ہے، پکا کام کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے ان سے کام کروایا تھا اور وہ بہت جلد ہو گیا تھا۔ وہ تو بابا کو دعائیں دیتا ہے، بابا کوئی پیسے بھی نہیں لیتے، خلوص نیت سے کام کرتے ہیں، گارنٹی سے۔ چلو چلتے ہیں، حمید نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، شاید ان کے ذریعے میرا مسئلہ حل ہو جائے، شمیم نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے کہا۔ دونوں جلدی میں تھے اور چند منٹ میں بابا کے پاس پہنچ گئے۔ وہ ایک عام انسان تھے، کوئی پگڑی نہیں، کوئی ہاتھ میں انگوٹھی نہیں، کوئی چھڑی نہیں، کوئی عطروں اور اگربتیوں کی دھنی نہیں، بس ایک دکان کے باہر فرش پر بیٹھے تھے۔ سلام دعا کے بعد شمیم نے سارا مسئلہ بیان کیا اور ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ انہوں نے ایک تسبیح پڑھی اور شمیم پر دم کر دیا اور کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے فضل کیا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، کل بتانا مجھے۔ یہ کہہ کر بابا نے انہیں جانے کا اشارہ کر دیا۔ شمیم نے اپنے دوست حمید سے کہا، بھائی انہوں نے تو کوئی تعویذ ہی نہیں دیا، کام کیسے ہو گیا؟ شمیم نے کہا، بھائی بے فکر ہو جائیں، بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، دیکھنا ضرور فرق پڑے گا۔ شمیم کو پریشان دیکھ کر حمید اسے گھر چھوڑنے گھر تک آ گیا۔ رات کو خاموشی رہی، کوئی شور شرابہ، کوئی پتھراؤ نہیں ہوا۔ شمیم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 5 گھنٹے گزر گئے اور کوئی پتھر نہیں آیا۔ وہ لوگ رات کو سکون سے سوئے۔ کافی دنوں کے بعد ایسا ہوا تھا کہ رات سے صبح ہو گئی، کوئی بندہ بھی نظر نہیں آیا اور نہ ہی پتھر آئے۔ شمیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی بیوی بچے بھی خوش تھے اور بابا کو دعائیں دے رہے تھے۔ شمیم کام کی تلاش میں چلا گیا اور شام کو آ کر حال احوال پوچھا۔ بیوی نے کہا، اللہ کا شکر ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ اس دن کے بعد سے ان کے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، نہ کوئی بندہ نظر آیا اور نہ کوئی پتھر آئے۔ زندگی پرسکون ہو گئی۔